کہ باغوں کے شہر کا اصل حسن بحال کرنے کے مشن کی سرگرمیوں میں تیزی۔ نقشے کے بعد منصوبے کی ویڈیو بھی لاہور نیوز نے حاصل کر لی۔ دروازوں کے باہر باغوں کو دوبارہ اصل حالت میں لا کر محفوظ بنایا جائے گا۔ نقشے میں 20% پرائیویٹ جبکہ 80% سرکاری زمین پر مافیا قابض ہے۔ آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں، باغوں کے شہر کا اصل حسن بحال کرنے کے مشن کی سرگرمیوں میں تیزی۔ نقشے کے بعد منصوبے کی ویڈیو بھی لاہور نیوز نے حاصل کر لی۔ دروازوں کے باہر باغوں کو دوبارہ اصل حالت میں لا کر محفوظ بنایا جائے گا۔ نقشہ میں 20% پرائیویٹ جبکہ 80% سرکاری زمین پر مافیا قابض ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ باغوں کے شہر کا اصل حسن بحال کرنے کے مشن کی سرگرمیوں میں تیزی۔ نقشے کے بعد منصوبے کی ویڈیو بھی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ دروازوں کے باہر باغوں کو دوبارہ اصل حالت میں لا کر محفوظ بنایا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، میں اس وقت قدیم شہر جو ہے اس کے بالکل باہر موجود ہوں، اور سرکل روڈ ہے اس کا جہاں پہ یہ میں موجود ہوں۔ شالمی مارکیٹ میرے اس طرف ہے، اور اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ قدیم شہر کو محفوظ کس طرح سے کرنا ہے، اس پر جو تجاوزات ہیں، جو قابضین ہیں، ان کے حوالے سے کیا آپریشن ہے، اس کے حوالے سے جو ایک ویڈیو ہے وہ لاہور نیوز نے حاصل کی ہے۔ ہمیشہ ہی لاہور نیوز جو ہے وہ نمبر 1 رہا ہے، اور اس میں عکاسی کی جا رہی ہے تمام ویڈیو میں سرکل روڈ کی، اندرون شہر کی، اور اس والے سے دیکھا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں کہ اس اندرون شہر کے باہر جو ہیں 13 دروازے ہیں، جس میں روشنائی گیٹ ہے، مستی گیٹ ہے، موری گیٹ ہے، دلی دروازہ ہے، اکبری گیٹ ہے، موچی گیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام جو یہ دروازے ہیں، اس کے بعد باہر جو ہے وہ باغ جو ہیں وہ موجود تھے، اور باغوں کے باہر جو ہے وہ تجاوزات ہو چکی ہیں، خواہ کہ وہ دکانوں کی صورت میں ہیں، مارکیٹس کی صورت میں ہیں، سکولز کی صورت میں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سرکاری دفاتر کی صورت میں ہیں۔ تمام تر جو ہے اس کا احوال جو ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس والے سے پیٹرن چیف جو ہیں ہیریٹیج کے، وہ میاں محمد نواز شریف ہیں، اور انہوں نے گو ہیڈ دے دیا ہے، اور گو ہیڈ جو ہے وہ ڈی جی وارلڈ سٹی کی کامران لشاری، کمشنر لاہور ڈویژن زید مقصود، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کو یہ گو ہیڈ دیا گیا ہے کہ تمام مارکیٹس جو بھی تجاوزات میں آتی ہیں ان کو مسمار کیا جائے، جگہ کو واگزر کروایا جائے، اور اس کو پلین کر کے اس کے باغ جو ہیں ان کو اصل حالت میں واپس لایا جائے، ورثے کو محفوظ کیا جائے۔ اور اس والے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، جن کا باقاعدہ طور پر آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں محفوظ لاہور، اس کے باہر جو ہے قدیمی لاہور کے باہر جو ہے وہ ایک 20 فٹ اونچی اور 5 کلومیٹر لمبی فصیل بنائی جائے گی، محفوظ دیوار بنائی جائے گی، اور اس کے باہر جو ہے تمام گیٹس کے باہر جو ہے وہ باغات کو جو ہے وہ آن کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی کے لیے جو کہ یہاں پہ ٹریفک کنجیشن رہتا ہے، آج چونکہ تاجر برادری کی ہڑتال ہے جس کی وجہ سے تمام مارکیٹس یہاں پہ بند ہیں، یہاں پہ ٹریفک نہیں ہے، مگر روزانہ یہاں پہ ٹریفک ہیزرڈ رہتا ہے، بمپر ٹو بمپر گاڑیاں چلتی ہیں۔ جہاں پہ میں موجود ہوں یہ سرکل روڈ ہے، اس سرکل روڈ کو اور جو ہے کھلا کیا جائے گا، اس کی ورتھ جو ہے وہ بڑھائی جائے گی۔ ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ آپریشن کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں، اور ڈی جی جو وال سٹی ہیں کامران لشاری، جو ہیریٹیج کمیٹی کے جو رکن بھی ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 2 سال کا جو ہے یہ ٹارگٹ ہے، اس کو ایچیو کرنا ہے، جس کے لیے تمام تر جو الائڈ محکمے ہیں ان کے ہمراہ موجود ہیں، جس کے لیے آپریشن کیے جائیں گے، تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگز کی جائیں گی، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے بات چیت کی جائے گی تاکہ اس ہیریٹیج کو کس طرح سے محفوظ کیا جائے، بازاروں کو بحال کیا جائے گا۔ 25 سے 30 لاکھ آبادی جو ہے اس شالم مارکیٹ اور تمام دروازوں کے اندر جو ہے وہ رہتی ہے، اور اس میں 12 سے 13 یونین کونسل ہیں، جس میں باقاعدہ طور پر لوگ جو ہے روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عمران اکبر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ کو پتہ ہے شالم مارکیٹ کے باہر غیر قانونی دکانیں گرانے کا عمل شروع۔ موچی گیٹ، اکبری گیٹ، لوہاری، مستی، روشنائی اور ٹکسالی گیٹ کے باہر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ موری گیٹ سمیت 13 دروازوں کو تجاوزات سے پاک کیا جائے گا۔ سرکاری زمین پر واقع 2200 دکانیں اور 200 گھر مسمار ہوں گے۔ دروازوں کے باہر باغوں کو دوبارہ اصل حالت میں لا کر محفوظ بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں عمران؟ دیکھیے، چونکہ ظاہری بات اب ابتدا کرنی ہے تو اس کی ابتدا جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور اس میں جو ابتدا ہے وہ شالمی گیٹ جو ہے اس کے بالکل باہر سے کی گئی ہے۔ میرے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام یہ جو حصہ تھا یہاں پر مسمار کیا گیا ہے۔ 10 سے 15 دکانیں تھیں جو یہاں پر بنائی گئی تھیں، جن کو مسمار کر دیا گیا ہے۔
یہ بورڈ جو ہے برانت روڈ، ایک موریا پل، شالم مارکیٹ، باسا والا بازار، میو ہاسپٹل کا ایک بورڈ، سائن بورڈ لگا ہوا ہے، جس کے پیچھے یہ دکانیں تھیں اور ایک پلازا تھا، اس کو بھی جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پر یہاں پر اب مسماری کا جو ہے عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس ایک یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کہاں پہ یہاں پہ آپ کی دکان ہے اور کیا آپ کہہ رہے تھے ہمیں؟ میں آپ کو کہہ رہا تھا ہماری دکان جو ہے نا لوہاری میں ہے، ہماری تیسری نسل جا رہی ہے، اور ہمیں کہیں گے کہ یہاں سے اٹھا کے آپ کو کہیں اور بھیج دیں، یہ تو بات خرابی ہے نا۔ اس کو ہم نے آباد کیا ہے، اس کو ہم نے کمرشلائز کیا ہے، اور نواشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اٹھا کے کہیں بھی بھیج دیں گے۔ ہم کارپوریشن کے کرایہ دار ہیں، ہر مہینے کرایہ دیتے ہیں، ان کو ٹیکس دیتے ہیں، تو یہ تو زیادتی والی بات ہوگی، لاکھوں بندہ بے روزگار ہو جائے گا، یہ زیادتی ہے۔ یہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں بتا بھی نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کرنا کیا ہے انہوں نے۔ ان کے پٹواری حضرات روز آتے ہیں، تصویریں اتار کے لے کے جاتے ہیں، پیمائشیں کر کے جاتے ہیں، ہماری دن رات کی نیندیں حرام ہوئی ہیں۔ یہ زیادتی والے معاملات ہیں، یہ جو کریں گے یہ ہماری لاشوں پہ سے بلڈوزر گزرے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیں کہہ دے کہ خالی کر دو، ہم خالی کر دیں گے، ہم خالی نہیں کریں گے، ہماری لاشوں میں سے بلڈوزر گرے گا، ہماری قبریں ادھر بنیں گی، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ جی، آپ نے یہاں پہ جو مقیم ہیں، یہاں پہ دکاندار جو ہیں وہ یہاں سے گزر رہے تھے، تو ہمیں انہوں نے بتایا کہ ہماری بھی یہاں پہ دکان ہے اور یہ تو اپنا ہوم ورک قریب مکمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہم یہاں پہ 70-80 سال سے رہ رہے ہیں اور یہاں پہ ہماری دکانیں ہیں، یہاں پہ ہمارا روزگار ہے، اس کے اوپر بھی شکریہ سوچنا عمران آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن چیف وہب رانا شہباز کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ 4 مہینے بعد آپ نے اس پر 6% مارک اپ دینا ہے، اگر اس کے ریٹ بڑھ گئے تو وہ آپ کا مارک اپ کاٹ کے آپ کو پیسے دے گا، اگر آپ کے پیسے کم ہو گئے تو وہ 70% بھی لے گا، جو کم ہوں گے وہ بھی لے گا۔ یہ کیسی امداد ہے جو بینکوں کو کہتے ہیں کہ ان سے لے لو؟ وہ بینکوں سے تو کوئی جا کر بھی لے سکتا ہے۔ سر 15 ارب روپے کا اعلان کیا ہے، اگر 15 ارب 22 روپے من بنتا ہے، وہ تو نہ دیکھیں۔ اگر یہ ان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ 70 سال کا، آپ صافی بیٹھیں ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں، کبھی اس ڈپارٹمنٹ کو اگر نقصان ہوا ہو تو بات کریں، یہ تو ہمیشہ پرافٹ میں رہتا ہے۔ یہ جتنے میں گندم لیتا ہے اس سے زیادہ پیسوں میں فلور مل کو دیتا ہے۔ دیکھیں آج 5000 روپے کے قریب تو میدا مل رہا ہے، 4500 روپے کے قریب تو اس میں سے جو دوسری چیزیں نکل رہی ہیں وہ مل رہا ہے، چوکر جو بھینسوں کو ڈالتے ہیں وہ 2800 روپے میں نکل رہا ہے، تو گندم ہم سے 1800 روپے لے رہی ہے۔ یہ نری بدماشی ہے، یہ نہیں چلے گی۔ اگر کسان کا قتل ہوا، معاشی قتل ہوا، کسان نے، آپ نے پہلے بھی دیکھا، ہم نے نون لیگ کے دور میں 2 دفعہ گندم چلائی تھی، اگر اب کسان نے گندم کو آگ لگا دی اور سڑکوں پر آ گئے تو یہ اس کی جو بددعا ہے 7ویں آسمان پر جائے گی۔ یہ جعلی حکومت جعلی طریقے سے آئے گی تو برے طریقے سے پہلے ہی بے نقاب ہو چکی ہے، اب یہ زمین پر آ جائے گی۔ میرا خیال آپ کا ریکارڈ درست نہیں ہے۔ ہماری جو تھی یاسمین راشد صاحبہ، وہ بھی جاتی تھی، ان کے پلیٹلیٹس بھی چیک کرتے تھے، ان کو باہر بھی بھیجا گیا، پی ٹی آئی دور میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ آپ نے دیکھا نواز شریف کی جب تصویریں آئیں جیل میں تو وہ جیلر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سارے حنیف عباسی وغیرہ جو آپ وزیر ہیں یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جس پر وہ معطل بھی ہوئے تھے کہ ایسی پکچرز نہیں آنی چاہیے تھی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قصور والے میں پولیس نے خود شائع کر دی ہیں، اور ان کو اس کو آئی جی کو استعفیٰ دینا چاہیے، یہ کانسٹیبلوں سے استعفے لے لیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا چیرنگ کراس پر 11 روز سے دھرنا، مظاہرین کا دھرنا وزیر اعلیٰ آفس کے سامنے منتقل کرنے کا فیصلہ۔ صدر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ڈاکٹر شعیب نیازی کا کہنا ہے کہ کل ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین وزیر اعلیٰ آفس جائیں گے۔ 11 روز سے لوگ شدید گرمی میں بیٹھے ہیں، دھرنے میں شریک افراد کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد، بتائیے گا دھرنے کا مقام منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟
جی بالکل جی، اس وقت ہم چیرنگ کراس مار روڈ پر موجود ہیں اور 11واں روز ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر نجکاری کے خلاف جو ہے وہ دھرنا دیے بیٹھی ہے، اور بدقسمتی ہے کہ ابھی تک محکمہ صحت اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے جو 5 رکنی ارکان اسمبلی پر مشتمل مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، ان کی طرف سے بھی کسی کا رسپانس نہیں آیا، اور وائی ڈی اے کے صدر ڈاکٹر شعیب نیازی نے ان کو بھی مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ آج وائی ڈی اے کے صدر ڈاکٹر شعیب نیازی نے یہاں پر چیرنگ کراس میں پنڈال کے اندر پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس دھرنے کو جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے باہر جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ڈاکٹر شعیب نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پلان ہے سر آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظمی صاحب تھینک یو فار گیونگ ٹائم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آواز سنانے آئے تھے، اور ہم 11 دن سے بیٹھے ہیں، پنجاب اسمبلی کے باہر بھی گئے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ سٹیک ہولڈر پہ مشتمل ہے، یہاں کے لوگ کسٹوڈین ہیں اس قانون کے، جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بات سنی جائے گی۔ وہ آئے بھی صحیح، لیکن افسوس کہ بات نہ بن سکی۔ اب ہم سی ایم صاحبہ کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس ہم ایز اے سی ایم نہیں جا رہے، ہم ان کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، اور ہماری خواہش بھی ہے کہ وہ نواز شریف کی صاحبزادی کے طور پہ رول پلے کریں، نہ کہ سی ایم کے طور پہ، کیونکہ جو سی ایم کے طور پہ رول پلے کر رہی ہیں اس سے ہر طبقہ ناراض ہے۔ اور یہ جو لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں، یہ شہباز شریف کے دور میں بھرتی ہوئے تھے، پی ایچ ایف ایم سی یہ ان کی کمپنی تھی، انہوں نے لانچ کی تھی، ان کے سپروائزر، ان کے لوگ تقریباً 19 سال کی خدمات کے بعد بے روزگار ہونے جا رہے ہیں۔ جب سی ایم صاحبہ کو ساری بات حقیقت پتہ چلے گی تو ان کو افسوس ہوگا کہ انہوں نے دیر کیوں کی مذاکرات کرنے میں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی حکومتوں کے بھرتی کردہ ہیں، یہ ان کی کمپنی ہے، اور انہوں نے ہیلتھ کی جو بہتری کا آغاز 2003 میں کیا تھا وہ پی ایچ ایف ایم سی، آئی آر ایم ایچ سی اور پی آئی ایم ایچ سے کیا تھا، اور یہ نام بھی پرائم منسٹر ہیلتھ انیشیٹو پروگرام سے رکھا گیا تھا۔ اور آپ دیکھیں پولیو کی کمپین متاثر ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر سی ایم ہاؤس کے باہر بیٹھنے پہ بھی بات نہیں سنی جاتی تو پھر کیا آپ کا لائے عمل ہوگا؟ سر ہم تو بیٹھے ہیں، ہم اس دفعہ ہم آؤٹ ڈور اسٹرائک پہ کیوں نہیں جا رہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے نام کے لگایا جاتا ہے کہ آپ مریضوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ہاسپٹلس کو ماجگاہ بنا لیتے ہیں اپنی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ گورنمنٹ کو پتہ چلے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ ٹھیکیداری نظام جو لاگو کرنے جا رہے ہیں وہ کالا قانون ہے جو ہمیشہ ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچاتا رہے گا۔ جی جیسا آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت اور منسٹر جو ہے سی ایم تک اصل بات نہیں پہنچا رہے، اور جب سی ایم کو معلوم ہوگا کہ حقائق کیا ہیں تو وہ یقیناً چاہیں گی کہ ان کے ساتھ جلد از جلد جو ہے مذاکرات کیے جائیں۔ جی بہت شکریہ سجاد حسین آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناقص سیوریج سسٹم بھی مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک مسائل کی بڑی وجہ، ابلتے گٹر اور سیوریج کا پانی ٹریفک روانی میں بڑی رکاوٹ۔ ٹیپا کی ٹریفک سروے رپورٹ نے واسا کی ناقص کارکردگی کا پول کھول دیا۔ کلمہ چوک، اچرا اور کرتبہ چوک کے مقام پر بارشی اور سیوریج پانی جمع، جین مندر چوک، کچہری چوک اور آزادی چوک پر بھی سیوریج کے مسائل ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں اور مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ٹیپا کی طرف سے ایک مفصل سروے بھی کیا گیا جس میں ان مقامات جہاں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ رہا ہے ان میں مسائل کی نشاندہی کی گئی۔ تو جہاں پر لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر جیومیٹریکل ڈیزائن کی غلطیاں موجود ہیں، وہیں پر واسا کی غفلت بھی لاہور کی سڑکوں پر ٹریفک کے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ شہر کی مرکزی شاہراہوں پر ابلتے ہوئے گٹر اور پانی کا جمع ہونا بھی ٹریفک روانی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ٹیپا کی ٹریفک سروے رپورٹ نے واسا کی کارکردگی کو عیاں کر دیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ فیروز پور روڈ، کہری چوک، راوی روڈ اور شادرہ میں ٹریفک مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ٹیپا نے ٹریفک سروے میں پونڈنگ پوائنٹس اور سیور اوور فلو کے علاقوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کلمہ چوک، اچرا اور کرتبہ چوک کے مقام پر بارشی اور سیوریج پانی جمع ہونے کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جین مندر چوک، کچہری چوک، آزادی چوک اور نیازی چوک میں بھی سیوریج کے سنگین مسائل موجود ہیں۔ ٹیپا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ان مسائل کو حل نہ کیا گیا تو ٹریفک صورتحال مزید سنگین ہوگی۔ ٹیپا نے ڈریننگ مسائل حل کرنے کے لیے ایم ڈی واسا جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ 3 روزہ ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرلز شو 2025 کا افتتاح کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے نمائش کا افتتاح کیا۔ 3 روزہ نمائش میں 197 سے زائد سٹال سجائے گئے۔
800 से ज़ायद इंटरनेशनल कंपनियां नुमाइश में शरीक। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, इस नुमाइश के मुतालिक बताइएगा। आज बिल्कुल 3 रोज़ा हेम्स नुमाइश का जो है वो अहतमाम कर दिया गया, जो है बाकायदा आगाज़ कर दिया गया और आज की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन थे, जिन्होंने बाकायदा जो है इफ्तिताह किया। इस मौका पर जो है इस नुमाइश में 197 से ज़ायद स्टॉल जो है वो लगाए गए और ज़्यादातर स्टॉल जो हैं वो मुकामी कंपनीज़ या मुकामी संतों के लगाए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन GBC अहमद इकराम लोन मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं कि अहमद साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान कब मेड इन पाकिस्तान की तरफ आएगा? जी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो मसनूआत बन रही हैं वो आलमी मेयार की हैं। स्पेशली मैं गुजरांवाला को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं गुजरांवाला की इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको बताऊँ तो 30 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं जो गुजरांवाला जहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं ये मेड इन गुजरांवाला एनक्लोजर है जो पहली बार हेम्स में बनाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का रिस्पांस हम देख रहे हैं, जिस तरह के इंटरनेशनल डेलीगेशन यहाँ पे आ रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, चाहे वो सैनिटरी वेयर हो, होम अप्लाइंसेस हो, बिल्डिंग मटीरियल्स हो, कुकवेयर हो, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। और मेरा ख्याल है वो वक्त दूर नहीं है जब मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स न सिर्फ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया बल्कि यूरोप में भी अपना लोहा मनवाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान में कब ये उस लेवल पे जाएगी? नहीं, पाकिस्तान में तो देखें इसकी अब जो प्रोडक्शन क्वालिटी, हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है जो हमारी कंज्यूमर्स हैं उनको ये देखना होगा। अगर बाहर से लोग आके ये प्रोडक्ट्स यहाँ से ख़रीद रहे हैं तो हमें भी सोचना है कि हमें अगर अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि हर इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। आप चाइना की मिसाल लें तो सबसे बड़ी मार्केट चाइनीज़ प्रोडक्ट उनकी पहले अपनी है और उसके बाद उन्होंने ग्रो किया, एक्सटेंड किया इंटरनेशनल मार्केट्स में। लेकिन मैं ख्याल है ट्रेंड चेंज हो रहा है। हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, किसी टाइम पे क्वालिटी का भी एक इशू रहता था, लेकिन अब क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स में चले गए हुए हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन आ गई हुई है, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं वो कंपनीज ले रही हैं, जिससे अब जो क्वालिटी गैप एक टाइम पे हुआ करता था इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और हमारा, वो अब ख़त्म हो गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज बिल्कुल पाकिस्तानी मसनूआत जो हैं वो भी अब जो है वो इंटरनेशनल मेयार या आलमी मेयार की जो है वो बन रही हैं और लोगों को भी मेड इन पाकिस्तान की तरफ आना होगा ताकि लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल सके। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि इस नुमाइश में जो गैर मुल्की जो एग्जिबिटर्स हैं और गैर मुल्की जो नुमाइंदे यहाँ पे आ रहे हैं वो भी खासी जो है पाकिस्तान की मसनूआत में दिलचस्पी का इजहार करें। 3 रोज़ तक ये नुमाइश जारी रहेगी जो कि हेल्थ इंजीनियरिंग मिनरल शो के नाम से मुनक्कद की गई है। जी।